أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بنی اسرائیل پر انعامات کا سلسلہ اور ان کی نافرمانیاں اللہ ہمیں سمجھا رہے، ہمیں بتا رہے، ہمیں سمجھا رہے کہ جب بھی دینی ترقی کسی کو اللہ نے دی ہے، دین کی ترقی دی ہے، دین کی نعمت سے نوازا ہے، یا دنیا کی کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، اور جب بھی انہوں نے ناقدری ناشکری کی ہے اللہ نے نعمت سے محروم کر دیا۔ اور سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی کسی نعمت سے محروم ہو جائے، محرومی، علم سے محرومی، دین سے محرومی، نماز سے محرومی، نماز پڑھتا تھا خدا نخواستہ کسی ایسی چیز میں لگ گیا نماز سے محروم ہو گیا، رزق حلال کماتا تھا کوئی لالچ میں آ گیا، غلط چیزوں میں پڑ گیا اور رزق حلال سے محروم ہو گیا۔ جو بھی نعمت ہے، کسی بھی قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے اور اس نعمت کی ناشکری ہو جائے، ناقدری ہو جائے، نعمت اللہ چھین لے، اس کو محرومی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انسان کو سمجھ آئے نہ آئے۔ اور اس سے بڑھ کر عذاب ایک انسان بیمار ہو اور اسے پتہ ہی نہ لگے کہ میں بیمار ہوں، اپنی بیماری کا احساس نہ ہو۔ ایک آدمی کسی نعمت سے محروم ہو جائے اور اسے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں ایک نعمت سے محروم ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور بالکل بیچارہ بے حسی کی زندگی گزارے۔ یہ بنی اسرائیل پر پہلی نعمت اللہ نے ذکر کی تھی، پہلا انعام، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے تمہیں نجات دی۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب سمندر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھاڑا، سمندر میں تمہارے لیے راستے بنائے، اور تمہارے بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرق کر دیا۔ اس کا اب آگے بنی اسرائیل کو جب فرعون کے مظالم سے نجات ملی، نکلے یہاں سے، فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا، یہ گئے آگے فلسطین، ارض مقدسہ اور مصر کے درمیان تا حد نگاہ ایک صحرا ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں میدان تیہ، قرآن کی سرجوبی میدان تیہ کہتے ہیں۔ اب وہاں جا کے یہ پہنچے، وہاں جب پہنچے پڑاؤ ڈالا تو حکم یہ تھا کہ اصل تم نے کہاں جانا آگے، یہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا، مصر تقریباً خالی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ واپس آ کے مصر کی سلطنت پر قابض ہو جاتے ہیں، بالکل، اس لیے کہ 12 لاکھ پوری فوج کے ساتھ، کابینہ کے ساتھ فرعون غرق ہوا۔ اب اتنی طاقت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقت میں آ گئے ان کے مقابلے، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں تھا کہ واپس مصر کی طرف آ جائے، اللہ کا حکم یہ تھا کہ آگے چلیں، تمہارے باپ دادوں کی جو اصل سرزمین ہے، ارض مقدسہ، میں نے کل ذکر کیا تھا، ارض مقدسہ قرآن کے ایک اصطلاح ہے، اس میں کون کون سے، سیریا، لبنان، اردن، فلسطین، ترکی کا کچھ حصہ ہے، ایشیائے کوچک، یہ پوری پٹی کو ارض مقدسہ کہتے ہیں۔ وہاں جاؤ، اپنے باپ دادوں کی سرزمین جس پر دشمنوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، وہاں چلے جاؤ، اس کو چھڑاؤ، اور تمہارے جانے کی دیر ہے، علاقہ تمہارے لیے انتظار میں ہے۔
خالی فارغ ہو جائے گا۔ اب یہ میدان تیہ میں جب پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو چونکہ کئی سال تک، کئی ہزار سال تک یہ بنی اسرائیل ایک فرعون کی غلامی میں رہ کے کئی نسلیں گزر چکی، اور اتنا ذہنی طور پر پست ہو گئے تھے، ذہنی غلام ہو گئے تھے، ان کی ہمتیں بالکل ٹوٹ چکی تھی، ہمت نہیں کام کرنے کی۔ کون جائے جہاد کرے؟ وہاں تو قوم عمالقہ ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، ان سے کیسے لڑیں گے؟ البتہ ہمت کیوں تھی؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا، یہاں تو صرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ فرما رہے جاؤ، جانے کی دیر ہے، علاقہ تمہارا منتظر ہے، تمہارا داخل ہونا ہے، علاقہ ملنا ہے۔ کہنے لگے نہیں، اے موسیٰ آپ جائے، آپ کا رب جا کے لڑے، پہلے فتح کر لے پھر ہم آئیں گے۔ ہمت ہے۔ 40 سال تک میدان تیہ میں اللہ نے ان کو قید رکھا، 40 سال وہاں ان کی آبادیاں ہو گئی، وہاں رہنے لگے، 40 سال یہ وہاں رہے۔ ایک نسل گئی، نئی نسل آئی، تاکہ مشقت تکلیف کے ماحول میں ان کی تربیت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہیں انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ابن نون پیغمبر بن گئے۔ 40 سال جب گزر گئے، یہ تقریباً پرانے حضرات چلے گئے، ان کے بعد دیگر انتقال ہو گیا، ان کی اولادیں پیدا ہوئی، وہ بڑے ہو گئے، ذرا آزاد ماحول میں انہوں نے تربیت حاصل کی، تب جا کے ان کا ذہن بنا کہ جا کر کے کیا کریں، اس کو چھڑائیں۔ ایک بات۔ دوسرا واقعہ، میدان تیہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا، جب ان کو کہا کہ جاؤ اپنے علاقے کی طرف، جانے کو تیار نہیں ہوئے، تو وہاں میدان تیہ میں جب تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم نے ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، فرعون کے مظالم تھے، غلامی تھی، ہمارا اختیار نہیں چلتا تھا، اب ہم آزاد ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ خود مطالبہ کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب دے دے، قانون، شریعت، اس کے مطابق ہم زندگی گزارے، ہماری تربیت ہو۔ مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے پاس آ جاؤ، کوہ طور پہ آ جائے، ہم تمہیں کتاب دے دیں گے۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتیں اللہ نے اور بڑھا دی، 40 راتوں کے لیے، 40 دن رات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے رہے، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، ادھر کتاب لینے کے لیے آ گئے، ان کے کہنے پر پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑا بنایا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے وہاں حالات دیکھے تو بہت زیادہ جلالی تھے، بہت تیش میں آئے، یہ کیا ہوا؟ پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا کہ یہ کیا ہے بھائی، یا آپ نے کیا کیا؟ جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے تھے، بچڑے کی پوجا عبادت میں مبتلا ہو رہے تھے، تو تمہیں کم از کم جا کر کے ان کو روکنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا بس ہم تو روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بس نہیں چلا، میری بات نہیں مانی انہوں نے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، توبہ بھی اس طرح قبول ہوئی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ ان کو قتل کرے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ اب تمہاری توبہ تب قبول ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کا صفایا ہو، ان کو قتل کیا، جو بچڑے کی پوجا میں پڑے تھے ان کو قتل کیا گیا، تب ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ پورے مضمون کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ترجمہ کرنے میں کلام آسانی رہے انشاءاللہ۔ ایک اور اہم واقعہ، یہ واقعات بھی ہو گئے جب کتاب ان کے سامنے پیش کر دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ سارے واقعات پہلے تو یہ معاملات چلتے رہے، یہ معاملات جب واضح ہو گئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کتاب پیش کی اس میں احکامات تھے، کہنے لگے یہ موسیٰ اس میں تو بڑے مشکل احکام ہیں، اس پہ عمل کون کرے گا؟ یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، دماغ جب بند ہو جائے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور اور فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت لیں۔ منافقین کی نشانی اللہ نے ذکر کی قرآن کریم میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کریم میں غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں۔ یہ بھی ذہن بند ہو جائے، سوچ بند ہو جائے، خیر کی بات اندر داخل نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب ان کا دماغ کام نہ کرے، کہنے لگے یہ تو ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت بھاری کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر کے کوہ طور پہ گئے، مین بندے لے کر کے کوہ طور پہ چلے گئے۔ وہاں کوہ طور پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بھائی یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے دی ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ دیکھو عمل کرنے میں آہستہ آہستہ، تم آہستہ آہستہ عمل کرتے رہو گے۔ جب ایک چیز میں آدمی بیٹھ، شروع میں ذہن نہیں، ایک دفعہ بیٹھ گیا، پھر دوسرے دن بیٹھا، تیسرے دن بیٹھا، آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے۔ مناسبت پیدا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ بچے کو بھی جب کسی اسکول مدرسے میں بٹھاتے تو ایک دم نہیں آتا، پہلے شروع میں آہستہ 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 الف 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 کرتے 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 پھر 30 حروف جا کر کے 29 حروف کتنے دن میں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہیں، پھر قاعدہ ختم ہوتا ہے، پھر قرآن شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک دم تو کوئی بنتا نہیں ہے نا، ذہن نہیں کہ ایک دم بیٹھ جائے سب کو، ٹائم لگتا ہے۔ بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، تھوڑا سا اس کو کہنے لگے نہیں۔ 70 بندے کوہ طور پہ گئے، وہاں اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، یہ ہماری کتاب ہے، لے لو، پڑھو، عمل کرو، آسان ہو جائے گا۔ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ بجلی گری، 70 کے 70 بندے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل مرحلہ بن جائے گا، یہ تو ڈیٹ قوم ہے، اب میں جاؤں گا اور میں جب اس حالت میں جاؤں گا تو 70 بندے ان کے مر گئے تو میں جا کے قوم کہے گی ہمارے بندوں کو لے جا کے وہاں مروا دیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے پھر ان کو نئی زندگی دینے کے بعد آ کر کے قوم کو ملے، کہنے لگے ہاں بھائی کتاب تو اللہ کی ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو عمل کر سکتے کرے، جو عمل نہیں کر سکتے نہ کرے۔ اتنا زیادہ بنی اسرائیل یہ بہت مشہور ہے اللہ کی نافرمانی میں، دیکھو وہاں سے ان کی تباہی شروع ہوئی، مطلب اس طرح یہ کام کرتے۔ تو یہ پیدر پہ اللہ نے چند واقعات کا ذکر کیا، دیکھیں میں اس کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ اس سے مراد یا تورات ہے یا ان کے معجزات ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ کس طرح؟ باتخاذکم العجل، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔
فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، اللہ سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ کیا مطلب اپنی جانوں کو قتل کرو؟ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے ہاں، تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے، اذ قلتم، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو بالکل سامنے۔ جب 70 بندے کوہ طور پہ گئے نا، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فأخذتکم الصاعقۃ، پس بجلی نے تمہیں پکڑا، وانتم تنظرون، تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، سب گرے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔